جب امام الانبیاء والمرسلین سرور کونین سردار دو جہاں محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا پیغام لے کر، اللہ کا دین لے کر طائف والوں کے پاس گئے تو انہوں نے پتراؤ کیا ہے اور آپ کی بات کو ٹکرایا ہے، اور جو شریر قسم کے لڑکے تھے وہ اللہ کے رسول کے پیچھے لگ گئے تھے۔ تو جب انبیاء اس سے محفوظ نہیں ہوئے ہیں تو پھر میں اور آپ بھی اس سے محفوظ نہیں ہو سکتے۔ شیطان انسان کا دائمی دشمن ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو دشمن ہی رکھنا، اس کو دشمن ہی سمجھنا۔ شیطان انسان کو بہکاتا ہے، گمراہ کرتا ہے 7 طریقوں کے ساتھ۔ 7 رکاوٹیں انسان کے لیے شیطان پیدا کرتا ہے کہ کسی نہ کسی رکاوٹ کے ذریعے یہ انسان گمراہ ہو جائے۔ یہ انسان کی کوشش ہے کہ یہ شیطان کی کوشش ہے کہ وہ انسان کو کامیاب ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ وہ پورا زور لگائے گا کہ انسان کو کسی نہ کسی طریقے سے گمراہ کر دے۔ انسان چاہے ڈاکٹر ہے، چاہے انجینئر ہے، چاہے عالم ہے، چاہے ان پڑھ ہے، چاہے پڑھا لکھا ہے، چاہے رکشے کا ڈرائیور ہے، چاہے ملازم ہے، کسی بھی شعبے سے، کسی بھی پیشے سے وابستہ ہے، وہ انسان ہے تو شیطان کی کوشش ہے کہ وہ اس انسان کو کیا کرے؟ گمراہ کر دے، اور اس کے لیے وہ 7 طریقے اختیار کرتا ہے، 7 رکاوٹیں پیدا کرتا ہے، 7 شیطانی وار ہے جو انسان پر وہ کرتا ہے اور انسان کو ان طریقوں سے گمراہ کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے یہ بتا دیا ہے ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، شیطان یہ تمہارا دشمن ہے۔ تو جب دشمن ہے تو پھر اس کو دشمن ہی رکھنا، اس کے ساتھ دوستی نہیں کرنی۔ دشمن سے انسان ہمیشہ ہوشیار رہتا ہے۔ جب انسان کو پتہ چل جائے کہ فلاں شخص میرا دشمن ہے، وہ پوری تدابیر اختیار کرتا ہے، پوری کوشش اختیار کرتا ہے کہ کسی طریقے سے میرا دشمن مجھے نقصان نہ پہنچائے۔ تو شیطان کے بارے میں اللہ نے واضح اعلان کر دیا ہے، فرمائے شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اس سے بچ کے رہنا ہے۔ اور شیطان نے بھی اللہ سے یہ وعدہ کیا ہے، اے اللہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، اس کے لیے میں مختلف حربے، مختلف طریقے، مختلف رکاوٹیں اختیار کروں گا تاکہ اس انسان کو میں گمراہ کر دوں۔ خود تو میں گمراہ ہو چکا ہوں، خود تو شیطان کہتا ہے کہ میں دوزخ کا مستحق بن چکا ہوں، میں اکیلے کیوں دوزخ میں جاؤں، اپنے ساتھ بہت سارے انسانوں کو بھی دوزخ میں لے جاؤں۔ لیکن اللہ کے جو نیک بندے ہیں، جو اللہ کے چنیدہ بندے ہیں، مخلص بندے ہیں، جن کو اللہ نے چن لیا ہے، خالص بندے ہیں، ان پر شیطان کا بس نہیں چلتا۔ انبیاء جو ہے وہ شیطان کی شرارت سے محفوظ ہے، اللہ نے ان کو معصوم بنایا ہے انبیاء کو، لیکن باقی انسانوں کو تو وہ گمراہ کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ تو شیطان جو رکاوٹیں پیدا کرتا ہے ان میں سے سب سے پہلی رکاوٹ یہ ہے، شیطان جو انسان پر محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، وہ یہ ہے، شیطان یہ انسان سے یہ کہتا ہے کہ تو کفر اختیار کر لے۔ شیطان سب سے پہلے انسان کو کس چیز پر مجبور کرتا ہے؟ کفر کے اختیار کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ اور شیطان ایسا نہیں کرتا کہ آپ کے سر پہ کھڑا ہو کر ڈنڈا لے کر اور آپ سے کہے گا کہ دین اسلام کو چھوڑ دو، کلمہ کفر کہو، کافر ہو جاؤ، عیسائی بن جاؤ، یہودی بن جاؤ۔ یہ آپ سے شیطان کبھی نہیں کہے گا۔ شیطان آپ کے دل میں وسوسے ڈالے گا، شبہات پیدا کرے گا۔ یہ جو آج آپ کو بہت سارے لوگ نظر آ رہے ہوں گے میڈیا کے اوپر، ایتھیسٹ بنے ہوئے ہیں، دہری بنے ہوئے ہیں، ملحد بنے ہوئے ہیں، قرآن سے بیزار ہے، دین سے بیزار ہے، اسلام سے بیزار ہے، اللہ کے نبی سے بیزار ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطان نے ان پر محنت کی ہے، اور شیطان نے جیسے ہی پہلی رکاوٹ ڈالی، جیسے ہی پہلی رکاوٹ کھڑی کی، تو وہ لوگ شیطان کے اس پہلی رکاوٹ کا شکار ہو گئے۔ اس پہلی وار کے اندر شیطان نے ان کو گمراہ کر دیا، شرک کے اندر وہ مبتلا ہو گئے، کفر کے اندر مبتلا ہو گئے۔ یہ شیطان کا سب سے پہلا وار ہے۔ تو جب بھی انسان کے دل میں یہ وسوسہ پیدا ہو جائے قرآن کے بارے میں، اللہ کے نبی کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، اللہ کی کتابوں کے بارے میں، فوراً سمجھ جانا کہ شیطان نے اپنی پوری کوشش شروع کر دی ہے، اس نے رکاوٹ کھڑی کر دی ہے، اپنا وار اس نے جو ہے شروع کر دی ہے۔ فوراً آپ نے جو ہے ہوشیار رہنا۔
اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ قرآن کو پڑھیں، اس کے لیے ضروری ہے آپ اللہ کے نبی کی سیرت کو پڑھیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں۔ اگر آپ نیک لوگوں کی صحبت اختیار نہیں کریں گے، آپ قرآن نہیں پڑھیں گے، اللہ کے نبی کی سیرت نہیں پڑھیں گے، صحابہ کے واقعات نہیں پڑھیں گے، اندیشہ ہے کہ شیطان دل میں وسوسہ ڈال دے۔ اور یہ قدرتی بات ہے کہ جب ایک آدمی کسی کے بارے میں آپ کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے تو وہ وسوسہ دل میں بیٹھ ہی جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، مالک مکان ہے، اور اس نے کسی کو کرایہ دار رکھا ہوا ہے، اور اس کرایہ دار کے بارے میں کسی نے مالک مکان کے دل میں وسوسہ ڈال دیا کہ بھئی آپ کا کرایہ دار تو اس طرح کی ذہنیت کا ہے، اس طرح کی سوچ کا ہے، یا اس طرح کے افعال کے اندر ملوث ہے، اگرچہ وہ اس میں مبتلا نہ ہو، اگرچہ اس کے اندر یہ کام نہ پائے جائے، آپ کے دل میں شبہہ پڑ جائے گا، آپ کے دل میں شک پڑ جائے گا، وسوسہ پڑ جائے گا۔ خود قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا من الجنۃ والناس، یہ وسوسے ڈالنے والے شیاطین کے اندر بھی ہوتے ہیں اور یہ وسوسے ڈالنے والے انسانوں کے اندر بھی ہوتے ہیں، تو یہ آپ کو بہکانے کی کوشش کریں گے۔ یہ شیطان کا سب سے پہلا حربہ ہے۔ اگر شیطان اس میں کامیاب نہ ہو جائے تو پھر شیطان کی دوسری کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ انسان کو بدعت کے اندر مبتلا کر دے۔ وہ کام جو اللہ کے رسول نے نہیں کیا، اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے نہیں کیا، وہ دین کا حصہ نہیں ہے، آپ کو اس کے اندر مبتلا کر دے گا۔ آپ سے شیطان کہے گا یہ تو دین کا کام ہے، یہ تو ثواب کا کام ہے، آپ کو وہ ثواب کہے گا، آپ اس کو ثواب سمجھ کر کریں گے، آپ اس کو گناہ بھی نہیں سمجھیں گے۔ دیکھیں چور جب چوری کرتا ہے تو وہ کبھی توبہ کر بھی لیتا ہے، اس لیے کہ چوری جب کرتا ہے اس کو گناہ سمجھتا ہے۔ قاتل جب قتل کرتا ہے اس کو گناہ سمجھتا ہے، اس لیے اس کو توبے کی توفیق نصیب ہو جاتی ہے۔ بدکار آدمی جب زنا کرتا ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ ایک دن توبے کی توفیق نصیب فرماتا ہے، اس لیے کہ وہ گناہ جب کرتا ہے، بدکاری کرتا ہے تو اس کو گناہ سمجھ کر کرتا ہے۔ لیکن جو آدمی بدعات کے اندر مبتلا ہو جائے، بدعات میں مبتلا ہو جائے، تو وہ آدمی جو ہے اس کو توبے کی توفیق نصیب نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہ بدعات کو گناہ نہیں سمجھتا، وہ اس کو ثواب سمجھتا ہے۔ علماء نے کتابوں میں لکھا ہے کہ بدعت جو ہے اس کی مثال اس گڑ کی طرح ہے، اس شہد کی طرح ہے جس کے اندر زہر کو ملاوٹ کر دیا گیا ہو۔ ظاہر سی بات ہے جب گڑ کے اندر، شہد کے اندر زہر ملا ہوا ہو، انسان جب اس کو پہلی دفعہ کھاتا ہے مٹھاس معلوم ہوتی ہے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد وہ اپنا اثر دکھانا شروع کرتا ہے اور انسان کی جان چلی جاتی ہے۔ یہی مثال بدعت کی ہے۔ انسان کو یہ بدعات بہت خوشنما معلوم ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی انسان اس کو شروع کرتا ہے اور اس کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، آہستہ آہستہ اس انسان کا ایمان برباد ہونے لگتا ہے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، صحیح حدیث ہے، فرمایا من احدث فی امرنا ھذا فهو رد، جو ہمارے دین کے اندر کوئی نئی بات کو ایجاد کرے گا وہ مردود ہے، وہ قابل رد ہے، اس کو رد کر دینا چاہیے۔ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا من وقر صاحب بدعۃ، جس آدمی نے کسی بدعتی کی توہین، کسی بدعتی کی تعظیم کی، ایک آدمی بدعات میں مبتلا ہے اور ایک آدمی اس کی عزت کرتا ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے اس بدعتی کی عزت کی، اس نے دین کو ڈھانے کے اندر تعاون کیا ہے، مدد کی ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائے کہ بدعت اللہ کے ہاں کتنا بڑا جرم ہے، اللہ کے رسول کے ہاں کتنا بڑا گناہ ہے۔ لیکن جب شیطان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ رکاوٹ جو ہے اس کے اندر یہ انسان نہیں جو ہے نہیں پھنسا ہے اور اس رکاوٹ سے بھی یہ انسان کامیابی کے ساتھ نکل گیا ہے، تو پھر اس کے بعد تیسری کوشش شیطان کی یہ ہوتی ہے کہ انسان کو کبیرہ گناہوں کے اندر مبتلا کر دے۔ اور جو عالم دین ہے، جو دین کو سمجھنے والا ہے، شیطان کی زیادہ کوشش اس پر ہوتی ہے کہ یہ ساری رکاوٹیں اس کے سامنے کھڑی کر دیں۔ تو تیسری رکاوٹ یہ ہے کہ کبیرہ گناہ میں مبتلا کرے۔ کبیرہ گناہ کیا؟ قتل ہے، زنا ہے، چوری ہے، سود کا لین دین ہے، شراب نوشی ہے، ماں باپ کی نافرمانی ہے، یعنی والدین کی نافرمانی کرنا، یہ وہ گناہ ہے جو کبیرہ گناہ ہے۔ ان کبیرہ گناہوں کے اندر پھر انسان کو مبتلا کرنے کی شیطان پوری کوشش کرتا ہے، یہ اس کا تیسرا وار ہوتا ہے۔ سب سے پہلے کفر میں مبتلا کرنے کی کوشش، اس کے بعد بدعت کے اندر مبتلا کرنے کی کوشش، اس کے بعد کبیرہ گناہ کے اندر مبتلا کرنے کی کوشش۔ لیکن شیطان جب دیکھتا ہے کہ یہ انسان تو میرے جال کے اندر پھنس نہیں رہا،
یہ نہ کفر اختیار کرتا ہے، نہ بدعات میں مبتلا ہوتا ہے، نہ کبیرہ گناہوں کے اندر مبتلا ہوتا ہے، تو پھر شیطان اس کو صغیرہ گناہوں کے اندر مبتلا کر دیتا ہے۔ پھر شیطان اس سے کہتا ہے کہ ویسے بھی صغیرہ گناہ ہے، چھوٹا گناہ ہے، توبہ کر لو گے۔ آج جب وہ گناہ کرتا ہے، اگلے دن پھر شیطان اس کو آمادہ کرتا ہے، پھر وہ جو ہے گناہ کے اندر مبتلا ہوتا ہے۔ پھر تیسرے دن پھر گناہ کرتا ہے، شیطان اس کو یہی وعدے دلاتا رہتا ہے، کل توبہ کر لو گے، پرسوں توبہ کر لو گے، اب تو وقت بہت باقی ہے، اب تو زندگی بہت باقی ہے، کسی دن تو اللہ آپ کو توبے کی توفیق دے دے گا۔ تو جب انسان گناہوں پر اصرار شروع کر دیتا ہے، یعنی صغیرہ گناہ ہے لیکن بار بار کرنے لگتا ہے، اصرار کا مطلب یہ ہے کہ صغیرہ گناہوں کو ریپیٹ کرتا ہے، بار بار کرتا ہے، جیسے جھوٹ بولنا، بار بار جھوٹ بولنے کی جو ہے اس کی عادت بن جاتی ہے، تو پھر یہ انسان جو ہے شیطان کے جال کے اندر پھنس جاتا ہے۔ اور صغیرہ گناہوں میں جب یہ مبتلا ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ انسان اب گناہوں کو حقیر سمجھتا ہے، اور جہاں انسان گناہ کو معمولی سمجھنے لگ جائے، گناہ کو حقیر سمجھنے لگ جائے، وہی انسان کی تباہی شروع ہو جاتی ہے، وہی انسان کی آخرت جو ہے برباد ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن جب شیطان کو پتہ چلتا ہے کہ کفر بھی اختیار نہیں کر رہا، اور بدعات میں بھی مبتلا نہیں ہو رہا، کبیرہ گناہوں میں بھی مبتلا نہیں ہو رہا، صغیرہ گناہوں پر اصرار بھی نہیں کر رہا، تو پھر اس کا پانچواں حربہ یہ ہوتا ہے، پانچویں کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کو ان کاموں کے اندر مبتلا کر دے جو مباح کام ہے، جن کے کرنے اور نہ کرنے کا کوئی ثواب نہیں ہے۔ جیسے کھیل کود کے اندر مبتلا کر دیا، موبائل کے استعمال کے اندر مبتلا کر دیا، 8 گھنٹے 10 گھنٹے موبائل استعمال کر رہا ہے، تو موبائل استعمال کرنا کوئی گناہ تو نہیں، بشرطے کہ آپ اس میں کوئی گناہ کا عمل نہ کر رہے۔ ایک آدمی کے پاس موبائل ہے، موبائل ہی استعمال کر رہا ہے، تو یہ گناہ تو نہیں کر رہا، لیکن ثواب کا کام بھی نہیں ہے، مباح کام ہے، لیکن لگا ہوا ہے سارا دن موبائل کے اندر۔ ایک آدمی جو ہے وہ کھیل کود کے اندر لگ گیا ہے، اور سارا دن جو ہے وہ ورزش ہی کر رہا ہے، سارا دن کھیل کود کے اندر لگا ہوا ہے، 5-6 گھنٹے جو ہے وہ ایکسرسائز کر رہا ہے، 5-6 گھنٹے جو ہے وہ کھیل کود کے اندر مبتلا ہے، تو اگرچہ یہ عمل اس کو جائز بھی، آپ نے اس کو جو ہے ثواب کا کام بھی نہیں کہیں گے، ناجائز بھی نہیں کہیں گے، لیکن شیطان جو ہے اس انسان کو مبتلا کر دیتا ہے ایسے کاموں میں کہ جن کاموں کی وجہ سے پھر یہ نیکی کی طرف راغب نہیں ہوتا۔ پھر یہ تہجد چھوڑ دیتا ہے، یہ قرآن کی تلاوت چھوڑ دیتا ہے، پھر یہ صدقہ خیرات چھوڑ دیتا ہے، پھر یہ مسجد کو وقت دینا چھوڑ دیتا ہے، پھر یہ نمازیں چھوڑ دیتا ہے۔ تو شیطان اپنی محنت کے اندر جو ہے وہ کامیاب ہوتا چلا جاتا ہے، یہ شیطان کی کوشش ہوتی ہے۔ اور آپ دیکھ لیں اچھے دیندار لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں، اچھے لوگ، ٹھیک ہے وہ کفر میں مبتلا نہیں، بدعات میں مبتلا نہیں، کبیرہ گناہوں میں مبتلا نہیں، صغیرہ گناہوں میں مبتلا نہیں، لیکن مباح چیزوں میں سارا دن جو ہے وہ مصروف رہتے ہیں، دور دراز سے جو ہے وہ مباح کاموں کے لیے سفر کریں گے، 1 گھنٹہ سفر کریں گے، 2 گھنٹے وہاں پر لگائیں گے، پھر 1 گھنٹہ واپسی کا سفر، تو 4 گھنٹے یوں چلے جائیں گے۔ ان 4 گھنٹوں میں بندہ کتنی تلاوت کر سکتا ہے؟ ان 4 گھنٹوں میں انسان کتنے کام کر سکتا ہے؟ وہ 4 گھنٹے شیطان اس طریقے سے ضائع کر دیتا ہے۔ لیکن جب شیطان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ انسان ان کاموں میں بھی مبتلا نہیں ہو رہا، تو پھر شیطان کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کو نوافل سے، سنتوں سے الگ کر دیتا ہے۔ پھر وہ سنتوں کی اور نوافل کی پابندی نہیں کرتا، تہجد نہیں پڑھتا، وہ نمازیں جو نفل نمازیں ہیں ان نفل نمازوں سے وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، سنت نمازوں سے ہٹ جاتا ہے، اور ایک مرتبہ جب انسان غیر مؤکد سنتیں اور نوافل چھوڑ دے، آہستہ وہ مؤکد سنتیں بھی چھوڑ دیتا ہے۔ حالانکہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، ظہر کی سنتوں کے بارے میں ارشاد فرمایا، جو 4 رکعت سنت ہے، فرمایا کہ جو شخص ظہر کی 4 رکعت سنت نہیں پڑھے گا، جو فرض نماز سے پہلے کی سنت ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا لم تنلہ شفاعتی، فرمایا اس کو میری شفاعت نصیب نہیں ہوگی۔ تو یہ شیطان کی کوشش ہوتی ہے، شیطان انسان کو کہتا ہے جی نفل نماز ہے، نفل کا مطلب تو ہوتا ہے زائد چیز، تو زائد عمل ہے، کر لیے تو کر لیے، ثواب نہیں کیا تو اس میں کون سی گناہ کی بات ہے۔ شیطان کامیاب ہو جاتا ہے، شیطان سامنے نہیں آتا، تلوار لے کے کھڑا نہیں ہوتا، گن لے کے کھڑا نہیں ہوتا کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے یہ نہیں کرنا ہے، وہ وسوسے ڈالتا ہے۔ اور قرآن میں اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے، من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، اللہ فرماتے ہیں شیاطین وہ آپ کے دلوں میں وسوسے پیدا کریں گے، وسوسے ڈالیں گے، اور یہ وسوسے ڈالنے والے میں نے عرض کیے جنات میں سے بھی ہے، انسانوں میں سے بھی ہے۔ بعض انسان بھی آپ کے دلوں میں وسوسے ڈالیں گے، نفل پڑھتے ہو اس کا کیا مطلب ہے، اس کا کیا فائدہ ہے، اس کی کیا ضرورت ہے، اتنی لمبی تلاوتیں کرتے ہو اس کا کیا فائدہ ہے۔
اور جب شیطان دیکھتا ہے کہ یہ انسان نوافل بھی چھوڑنے والا نہیں ہے تو پھر اس کا آخری حربہ یہ ہوتا ہے کہ پھر شریر قسم کے لوگوں کو، اوباش قسم کے لوگوں کو، بدماش قسم کے لوگوں کو آپ کے پیچھے لگا دے گا. آپ سے وہ لڑنے لگیں گے، جگڑنے لگیں گے، اور جب وہ آپ سے لڑنے جگڑنے لگ جائے طاقتور ہونے کی وجہ سے، زوراور ہونے کی وجہ سے، تو کبھی مجبور ہو کر آپ بھی ان سے لڑ پڑیں گے، کبھی آپ بھی ان سے جھگڑا کریں گے. اور شیطان یہی چاہتا ہے کہ یہ انسان لڑائی اور جھگڑے کے اندر مبتلا ہو جائے. یہاں آ کے شیطان جو ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے. اس حربے سے کوئی انسان بچ نہیں سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ شیاطین نے یہ کوشش کی ہے کہ اوباش قسم کے لڑکوں کو، شریر قسم کے لڑکوں کو انبیاء کے پیچھے لگا دے، اور شیطان اس میں کامیاب بھی ہوا ہے. آپ نے نہیں دیکھا طائف کے سفر پر جب امام الانبیاء والمرسلین سرور کونین سردار دو جہاں محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا پیغام لے کر، اللہ کا دین لے کر طائف والوں کے پاس گئے تو انہوں نے پتراؤ کیا ہے اور آپ کی بات کو ٹکرایا ہے، اور جو شریر قسم کے لڑکے تھے وہ اللہ کے رسول کے پیچھے لگ گئے تھے. تو جب انبیاء اس سے محفوظ نہیں ہوئے ہیں تو پھر میں اور آپ بھی اس سے محفوظ نہیں ہو سکتے. شیطان اس حربے کے اندر ضرور کامیاب ہوتا ہے. تو یہ شیطان کے چند وار ہیں، یہ شیطان کی چند رکاوٹیں ہیں، یہ اس کی چند چالیں ہیں جس کے ذریعے انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. سب سے پہلی چال کیا ہے کہ آپ کو کفر میں مبتلا کرنے کی کوشش کرے گا. اس میں کامیاب نہ ہو تو بدعات میں مبتلا کرنے کی کوشش کرے گا. اس میں کامیاب نہ ہو تو کبیرہ گناہوں میں مبتلا کرنے کی کوشش کرے گا. اس میں کامیاب نہ ہو تو پھر صغیر گناہوں کے اندر مبتلا کرنے کی کوشش کرے گا. اس میں بھی کامیاب نہ ہو تو پھر آپ کو مباح کاموں کے اندر مشغول کرنے کی کوشش کرے گا. اور اس میں بھی کامیاب نہ ہو تو آپ سے کہے گا شیطان کہ نوافل چھوڑ دو، سنتیں چھوڑ دو. اور جب اس میں بھی کامیاب نہ ہو تو پھر شریر قسم کے لوگوں کو آپ کے پیچھے لگا دے گا. پھر وہ آپ سے لڑنا جھگڑنا شروع کر دیں گے. جب لڑنا جھگڑنا شروع کر دیں گے شیطان آپ کے بھی دل میں وسوسہ ڈالے گا، آپ بھی اس سے لڑو، آپ بھی اس سے جھگڑا کرو. یہاں آ کر شیطان کامیاب ہو جاتا ہے. اس لیے یہ شیطان کی جو رکاوٹیں ہیں اور یہ جو اس کی چالیں ہیں، ہمیں اس سے جو ہے کیا ہے ہوشیار رہنا پڑے گا اور اس کو پہچاننا پڑے گا تاکہ کہیں ہمارے ایمان برباد نہ ہو جائے، ہمارے اعمال ضائع نہ ہو جائے. اگر ایمان اور اعمال ضائع ہو گئے ہماری آخرت ضائع ہوگی، اور آخرت ضائع ہو گئی تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خسارہ ہے. دنیا تو انسان تکالیف کے اندر گزار دیتا ہے، دنیا تو یہ فانی زندگی ہے، ایک دن یہ زندگی ختم ہو جائے گی، لیکن آخرت کی زندگی وہ نہ ختم ہونے والی زندگی ہے. اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ وہ ہمیشہ کے لیے رہنے والی زندگی ہے. تو انسان، بہترین انسان، دور اندیش انسان، سمجھدار اور دانشمند انسان وہ ہے جو اپنے آخرت کی فکر کرے.